آرگنائز کرنا ہے، اس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ لیکن یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں لے گئے اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی۔ انسان اپنا مال خرچ کر سکے، قرابت داروں رشتہ داروں کو، ان میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کرے، یتیم جو بے سہارا رہ گئے، جن کے والد فوت ہو گئے، اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، والمساکین، یہ جو مسکنہ کہتے ہیں، کم ہمتی، بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں، اچھے بھلے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن جسے ہم نیورستھینیا کہتے ہیں، وہ اعصابی کمزوری ایسی ہوتی ہے، کم ہمتی طاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مساکین ہیں، محتاج، خود کفیل نہیں ہو پا رہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، وابن السبیل اور مسافر۔ اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے، اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولر سیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے، فرض کیجئے چوری ہو گئی، تو اب تو بالکل بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی قرض نہیں لے سکتا، کسی سے مانگ سکتا، تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو وابن سبیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ سائلین، مانگنے والے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے۔ سوال کی مذمت ہے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو کہ مانگنا اللہ سے مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجیے، عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نہیں، تم اپنی عزت نفس کا ڈھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو۔ اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے۔ انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو، لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو، اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے۔ اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے، اب کیا ہے وہ آپ نے 1 روپیہ دے دیا تو بعض لوگ سمجھتے شاید بہت بڑا، میں نے حاتم طائی کی قبر پر لانگ مار دی، روپیہ دے دیا، یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا۔ لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں، تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں، سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت، صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا، گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، اونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا، بھیڑیں بکریاں عام تھیں، گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب ثروت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا، صاحب حیثیت، تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے،